کہانی آخری بوسہ۔ ملتان کے ایک خاموش سی شام تھی۔ گرمی کے بعد ہلکی ہوا چل رہی تھی اور شہر کی پرانی گلیوں میں شام کی اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ انہی گلیوں میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں فہد رہتا تھا۔ عمر تقریباً 28 سال، نرم مزاج اور کم بولنے والا انسان۔ وہ محلے کے ایک اسکول میں کام کرتا تھا اور اپنی سادہ زندگی میں خوش رہنے کی کوشش کرتا تھا، مگر اس کی زندگی میں ایک ایسا شخص تھا جس کے بغیر وہ خود کو ادھورا محسوس کرتا تھا۔ اس شخص کا نام تھا زین۔ زین اس سے چند سال چھوٹا تھا، مگر اس کی ہنسی، اس کی شوخی اور اس کی باتوں میں ایک ایسی کشش تھی جو فہد کے دل کو ہمیشہ اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ دونوں کی دوستی چند سال پہلے اس وقت ہوئی تھی جب زین اسی محلے میں کرائے کے گھر میں آیا تھا۔ شروع میں صرف سلام دعا تھی، مگر آہستہ آہستہ یہ سلام دعا لمبی باتوں میں بدل گئی۔ پھر شام کی چائے، کبھی چھت پر بیٹھ کر ٹھنڈی ہوا میں باتیں کرنا اور کبھی بارش کے موسم میں گلی کے کونے میں کھڑے ہو کر بھیگتے ہوئے ہنسنا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کے درمیان ایک عجیب سی قربت پیدا ہو گئی تھی، جیسے وہ دونوں شاید پوری طرح سمجھ نہیں پا رہے تھے، مگر دل کے اندر ایک نرم سا احساس ضرور تھا جو ہر ملاقات کو خاص بنا دیتا تھا۔ ایک رات جب ملتان میں اچانک بارش شروع ہو گئی تو فہد اپنے گھر کے چھت پر کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ بارش کے قطرے ٹھنڈی ہوا کے ساتھ اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ اسی لمحے اسے نیچے سے آواز آئی، فہد۔ آپ نے جھک کر دیکھا تو زین گلی میں کھڑا بارش میں بھیگ رہا تھا اور اوپر دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ فہد بھی مسکرا دیا اور فوراً نیچے آ گیا۔ دونوں گلی کے کونے میں کھڑے ہو گئے جہاں بارش کی بوندیں روشنی میں چمک رہی تھی۔ زین نے ہنستے ہوئے کہا، تم ہمیشہ بارش میں ایسے کھو جاتے ہو جیسے کسی اور دنیا میں ہو۔ فہد نے آہستہ سے جواب دیا، اور تم ہمیشہ مجھے واپس اس دنیا میں لے آتے ہو۔ یہ سن کر زین چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے اس نے اس جملے میں کچھ زیادہ محسوس کر لیا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے فہد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، دوستی اسی کا نام ہے نا۔ اس لمس میں عجیب سی نرمی تھی۔ فہد کے دل کی دھڑکن تیڑی تیز ہو گئی، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ دونوں بارش میں کڑے ہنستے باتیں کرتے رہے۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ اس رات جب بارش تھوڑی کم ہوئی تو زین نے اچانک کہا، فہد، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ہماری دوستی عام دوستی سے کچھ مختلف ہے۔ فہد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ صرف خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ زین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ڈرو مت، میں صرف سچ کہہ رہا ہوں۔ پھر وہ چند قدم قریب آیا اور آہستہ سے فہد کے چہرے کی طرف دیکھا، جیسے اس کے دل کی کیفیت پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس لمحے بارش کی بوندیں اور ٹھنڈی ہوا ماحول کو عجیب سا رومانی بنا رہی تھی۔ فہد نے نظریں جھکا لی، مگر دل کے اندر جو احساس تھا وہ چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ زین نے ہلکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، کبھی کبھی کچھ ایسے لمحے ہوتے ہیں جنہیں الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتے۔ فہد نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی اپنیت محسوس کی۔ اسی لمحے دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا۔ زین نے نرمی سے فہد کے ماتھے کے قریب جھک کر ایک مختصر سا لمس چھوڑا۔ یہ لمحہ بہت مختصر تھا، مگر اس میں بے شمار جذبات سمٹ آئے تھے۔ فہد کے دل میں جیسے ایک طوفان اٹھا، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ وہ صرف مسکرا دیا۔ اس رات دونوں دیر تک گلی کے کونے میں کھڑے بارش دیکھتے رہے اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہے، مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ کچھ دن بعد زین نے اچانک فہد کو بتایا کہ اسے کراچی میں ایک اچھی نوکری مل گئی ہے اور شاید وہ جلد ہی ملتان چھوڑ دے گا۔ یہ سن کر فہد کے دل میں جیسے کسی نے خاموشی سے درد رکھ دیا ہو۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں اداسی چھپ نہ سکی۔ زین نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، فہد، دوری ہمیشہ دلوں کی جدا نہیں کرتی، مگر اس جملے کے باوجود دونوں جانتے تھے کہ یہ جدائی آسان نہیں ہوگی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور دونوں خاموشی سے کھڑے تھے۔ بارش رک چکی تھی، مگر ہوا میں نمی ابھی بھی باقی تھی۔ فہد نے آہستہ سے کہا، شاید کچھ کہانیاں ہمیشہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ زین نے مسکرا کر جواب دیا، یا شاید وہ صرف ایک نئے موڑ کا انتظار کرتی ہے۔ مگر اس کے دل میں ایک سوال تھا، کیا واقعی یہ صرف جدائی تھی؟ ملتان کی وہ شام اب ایک یاد بن چکی تھی، جب بارش میں کڑے فہد اور زین نے پہلی بار اپنے دل کی عجیب سی کیفیت کو محسوس کیا تھا۔ مگر اب حالات کیونکہ زین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کراچی جا کر نئی نوکری شروع کرے گا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور جدائی کا لمحہ قریب آتا جا رہا تھا۔ فہد باہر سے تو معمول کے مطابق باتیں کرتا رہتا، مگر اندر سے ایسے لگتا جیسے اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ آہستہ آہستہ اس سے دور ہو رہا ہے۔
زین بھی بظاہر مسکراتا رہتا، مگر جب بھی وہ فہد کو خاموش دیکھتا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا درد ابھرتا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب زین کو روانہ ہونا تھا۔ شام کا وقت تھا اور ملتان ریلوے اسٹیشن پر ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ پلیٹ فارم پر لوگ اپنی اپنی منزلوں کے لیے کھڑے تھے۔ شور اور اعلانات کے درمیان فہد اور زین ایک کونے میں خاموش کھڑے تھے۔ دونوں کو جیسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لمحے کیا کہا جائے۔ زین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وقت واقعی عجیب ہوتا ہے فہد، کبھی لگتا ہے سب کچھ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا اور پھر اچانک سب بدل جاتا ہے۔ فہد نے آہستہ سے جواب دیا، کچھ چیزیں نہیں بدلتی زین، یادیں اور سچے رشتے ہمیشہ دل میں رہتے ہیں۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے سے ملی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ زین نے آہستہ سے فہد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں نہیں جانتا زندگی ہمیں دوبارہ کب ملائے گی، مگر تم ہمیشہ میرے لیے خاص رہو گے۔ فہد کے دل میں جیسے ایک لہر سی اٹھی۔ اس نے دھیرے سے زین کو گلے لگا لیا۔ یہ گلے ملنا کسی عام الوداعی ملاقات جیسا نہیں تھا، بلکہ اس میں برسوں کی دوستی اور بے شمار یادیں سمٹ آئی تھی۔ چند لمحوں بعد زین نے ہلکے سے فہد کے ماتھے کو چھوا، جیسے اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ یہ وہی مختصر سا لمس تھا جیسے شاید دونوں دل ہی دل میں آخری بوسے کا نام دے رہے تھے۔ اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے، مگر آنکھوں میں نمی صاف نظر آ رہی تھی۔ اسی لمحے ٹرین کے آنے کا اعلان ہوا اور پلیٹ فارم پر ہلچل بڑھ گئی۔ زین نے اپنا بیگ اٹھایا اور آہستہ آہستہ ٹرین کی طرف بڑھنے لگا۔ فہد وہی کھڑا اسے دیکھتا رہا، مگر جیسے ہی زین دروازے کے قریب پہنچا وہ اچانک رک گیا۔ اس کے دل میں جیسے کوئی بات ابھی باقی تھی۔ وہ واپس فہد کے پاس آیا اور دھیرے سے بولا، فہد ایک بات کہنی ہے۔ فہد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ زین کی آواز سنجیدہ ہو گئی، ان دنوں میں نے بہت سوچا، ہمیں شاید اپنے دل کی جذبات کو سمجھنے میں وقت لگا، مگر مجھے اب احساس ہوا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد صرف احساسات کے پیچھے بھاگنا نہیں بلکہ اپنے رب کے قریب ہونا ہے۔ فہد چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے مسکرا دیا اور کہا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا زین، شاید اللہ ہمیں اس لیے ملایا تھا تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں اور پھر صحیح راستہ اختیار کر سکیں۔ دونوں کے دلوں میں جیسے ایک سکون اتر آیا۔ زین نے کہا، میں کراچی جا کر نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، ایسی زندگی جس میں غلط عادتیں نہ ہو، بس سچائی اور نیکی ہو۔ فہد نے فوراً جواب دیا، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا، نماز، اچھے کام اور سچائی کے ساتھ۔ اس لمحے دونوں کو محسوس ہوا کہ شاید یہی ان کی کہانی کا اصل موڑ تھا۔ جدائی کا درد ابھی بھی تھا، مگر اس کے ساتھ ایک نئی امید بھی پیدا ہو گئی تھی۔ زین نے فہد کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور کہا، ہم ہمیشہ دوست رہیں گے، مگر اب اس دوستی میں ایک نیا مقصد ہوگا، نیک راستے پر چلنے کا۔ فہد نے سر ہلا دیا اور دونوں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں ثابت قدم رکھے۔ کچھ لمحوں بعد زین ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ٹرین آہستہ آہستہ چلنے لگی اور فہد پلیٹ فارم پر کھڑا اسے دیکھتا رہا، مگر اس بار اس کے دل میں صرف اداسی نہیں تھی بلکہ ایک سکون بھی تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ جدائی کسی انجام کا نہیں بلکہ ایک نئی شروعات کا حصہ ہے۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے، مگر انہوں نے اپنے وعدے کو نہیں بلایا۔ دونوں نے اپنی غلط عادتیں چھوڑ دی، بری صحبتوں سے دور ہو گئے اور اپنی زندگی کو نیکی، عبادت اور اچھے کاموں کے لیے وقف کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ کبھی کبھار وہ فون پر بات کرتے تو ایک دوسرے کو یاد دلاتے کہ اصل کامیابی دنیاوی خواہشات میں نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ اور یوں وقت کے ساتھ ان کی دوستی ایک ایسے رشتے میں بدل گئی جس میں خلوص، دعا اور نیکی کا جذبہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ماضی کے کچھ لمحے ہمیشہ یاد رہیں گے، مگر اب وہ یادیں انہیں کمزور نہیں کرتی بلکہ یاد دلاتی ہے کہ انسان اگر سچے دل سے بدلنا چاہے تو اللہ اسے بہتر راستہ دکھا دیتا ہے۔ زندگی میں کبھی انسان ایسے جذبات یا راستوں میں الجھ جاتا ہے جو اسے اندر سے بے چین کر دیتا ہے، مگر اگر وہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنی غلطیاں چھوڑ دے اور نیک راستہ اختیار کرے تو اللہ اس کے دل کو سکون دے دیتا ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اچھے کاموں، سچائی اور نیکی کے لیے وقف کر دے۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔